بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یورپین ہسٹری کا چیپٹر نمبر 8 جو ہمارے نصاب میں ہے، یونیفیکیشن آف جرمنی، ہم اس کو سٹارٹ ہم نے کیا تھا، جس کا اب ہم پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے ہم نے اس چیپٹر کو ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ ایک پورا لیکچر دیا فرسٹ لیگ سے، تو بعد میں اب اس کے ہر پارٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رائز آف بسمارک اینڈ یونیفیکیشن آف جرمنی، مطلب یہ کہ بسمارک کا رائز کیسے ہوتا ہے اور جرمنی کو یونیفائی کرنے میں اس کا کیا رول ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ یہ پروشین جنکر تھا 1815 میں، ارسٹوکریٹک فیملی سے یہ بلانگ کرتا تھا، اچھا اینٹی لبرل تھا اور کنزرویٹو تھا۔ اچھا، اس نے ایک مرتبہ برٹش پرائم منسٹر ڈزریلی کو کہا تھا کہ ہی وڈ اٹیک ڈنمارک ان آرڈر ٹو گیٹ پوزیشن آف چلزوگ اینڈ ہولسٹین، پٹ آسٹریا آؤٹ آف جرمن کانفیڈریشن اینڈ فائنلی اٹیک آن فرانس، کہ وہ سب سے پہلے چلزوگ اور ہولسٹین کا قبضہ لینے کے لیے ڈنمارک پہ اٹیک کرے گا، پھر وہ آسٹریا کو جرمن کانفیڈریشن سے نکالے گا، پھر وہ فرانس پہ اٹیک کرے گا۔ تو پوری اس کی جو لائف ہے، پوری جو لائف کی ڈپلومیسی ہے، وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہی 3-4 کام کیے بسمارک نے وین ہی گینڈ پاور۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ ہی گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آف گوٹنز اینڈ برلن، انہوں نے 1935 میں آرمی کو جوائن کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ 1847 میں 1847 میں الیکٹڈ ممبر آف پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوتے ہیں، پھر 1851 میں دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں جرمن کانفیڈریشن کے ممبر کے طور پہ فرینکفرٹ اسمبلی میں۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بسمارک کس کی مخالفت کرتا ہے؟ آسٹریا کی مخالفت کرتا ہے۔ تو وہاں پہ اس کے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا ٹاکس ہوتی ہیں وہ اینٹی لبرل ہوتی ہیں، اور یہ کہ اینٹی آسٹریا ہوتی ہیں۔ جو دوسرے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جو سپیچز ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھی، صرف بسمارک کی اس طرح کی تھی، مطلب باغی مزاج کا تھا۔ بسمارک views was that Germany would start unification from the north. William II appointed him as an ambassador to Russia due to Austrian threat. آسٹریا کو اچھا نہیں لگتا تھا بسمارک، اس کی وجہ سے جو روشیا کا کنگ تھا اس نے اس کو ایمبیسڈر لگا دیا، کہاں کا؟ رشیا کا۔ یہ پھر جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 1861 میں، تو پھر ولیم کیزر ون آتا ہے ایز اے کنگ آف پروشیا۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے آئیڈیاز بسمارک سے ملتے ہیں، وہ بھی اینٹی لبرل ہے، ریئیکشنری ہے، اور یہ کہ جو آسٹریا ہے وہ اس سے افریڈ نہیں ہے۔ آسٹریا جو ہے، جو پہلا کنگ ولیم تھا وہ آسٹریا سے اس کو خطرہ تھا، خوف زدہ تھا، لیکن یہ جو ہے کیزر ولیم فرسٹ، یہ بہادر قسم کا بندہ ہے، تو اس کے آئیڈیاز بسمارک سے ملتے ہیں، تو پھر یہ بسمارک کو اوپر لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اس کو وار کا منسٹر بنایا۔ اچھا، منسٹر آف وار جب ہوا تو اس کے بعد اس نے آرمی کا اس کو چیف آف سٹاف لگایا۔ آرمی کے اندر پھر بسمارک نے ریفارمز کی 1862 میں، ٹیکس بڑھائے اس نے، آرمی ریفارمز کی، ملٹری لاز انٹروڈیوس کیے۔ اچھا، لیکن جب اس نے یہ جو کنگ ہے یہ لاز اس نے پارلیمنٹ میں پیش کیے، تو پارلیمنٹ میں جو لبرلز تھے انہوں نے ان کو ویٹو کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے بسمارک کو بلایا، بسمارک کیونکہ کہاں پہ تھا؟ رشیا میں، رشیا کا ایمبیسڈر تھا، تو وہاں سے بلا کے اس کو کہا کہ اب یہ مشن آپ ہینڈل کرو، یونیفیکیشن آف جرمنی کا۔ جب دیکھتے ہیں اب کیا رول ہے اس کا، رول آف بسمارک ان یونیفیکیشن آف جرمنی۔ His plan was to strengthen Prussia economically, politically and militarily. مطلب اکانومیکلی اس کو مضبوط کرنا، پروشیا کو پولیٹیکلی مضبوط کرنا اور ملیٹریلی مضبوط کرنا۔ یہاں پہ ایک مشہور کوٹیشن ہے بسمارک کی، جرمنی ہیز اٹس آئیز ناٹ آن پروشین لبرلزم بٹ آن اٹس مائٹ، کہ جرمنی کی جو نظر ہے کس کے اوپر ہے؟ پروشین لبرلزم پہ نہیں ہے، اس کی طاقت کے اوپر ہے،
جرمن پیپلز کی طاقت کے اوپر. دا گریٹ کوشچن آف دا ڈے شیل ناٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی اسپیچز اینڈ ریزولوشن آف دا میجورٹی بٹ بائی بلڈ اینڈ آئرن. کہ یہ جو یونیفیکیشن کا کوشچن ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ باتوں سے ریزولوشن پاس کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سالو ہوگا بائی دا پالیسی آف بلڈ اینڈ آئرن. مطلب یہ کہ طاقت کے بل بوتے پر. بسمارک اور کیزر ولیم فرسٹ کا کیا تعلق ہے؟ ڈیو ٹو اپوزیشن ویٹوڈ کیزر واز تھنکنگ ٹو ریزائن فرام دا بل بٹ بسمارک اسٹاپڈ ہم ٹو ریزائن ہز ریفارمز. وہ جو ریفارمز تھیں ملٹری اکانومیکلی، وہ ساری جو ریفارمز تھیں ملٹری لاز تھے تو جن کو لبرلز نے پارلیمنٹ میں ویٹو کیا تو کیزر ولیم چاہ رہا تھا کہ اب وہ اس سے وڈرا کر جائے، لیکن بسمارک نے اس کو روک دیا. اور اس کے بعد بسمارک نے کیا کیا؟ بسمارک نے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جتنے بھی لبرل پولیٹیشنز تھے ان کو سپریس کیا، لبرل پیپلز تھے ان کو سپریس کیا. اچھا، لبرل آفیسرز تھے ان کو ہٹا دیا عہدے سے، بیوروکریسی میں جو تھے ان کو ختم کر دیا. تو اٹ مینس جہاں جہاں پہ بھی لبرلز تھے بکس کو، پبلیکیشنز کو، نیوز کو، سب کو سینسر کیا. اور یہ کہ جہاں جہاں پہ بھی لبرلز تھے سب کو سپریس کیا. اچھا، پھر آگے کیا کرتا ہے؟ انہینسمنٹ آف پروشین ملٹری پاور. اس نے آگے ملٹری کی جو پاورز ہیں اس کو بڑھایا. کس طرح بڑھایا؟ کہ جو پروشیا کی آرمی تھی وہ 5 لاکھ تھی. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی بسمارک آتا ہے تو اس کی آرمی 7,50,000 پہ چلی جاتی ہے. وہاں پہ وہ آرمی کو ٹرین کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو اکوپڈ کرتا ہے ود افیکٹو کمانڈ آف موٹکے اینڈ رون. یہ آرمی آفیسرز ہیں. یہ دیکھیں کہ 1870 میں جو پروشین آرمی تھی وہ برٹن کے بعد دوسری طاقتور آرمی تھی اس کے اندر، یورپ کے اندر. بسمارک ری آرگنائز دا پروشین اکانومی. بسمارک نے کیا کیا؟ روڈز بنایا، ٹیلی گراف، اس ٹیلی گراف کے سسٹم کو متعارف کروایا، ریلویز بنائی. اور یہ کہ جتنی بھی ریلویز تھیں وہ آسٹریا کی طرف اس نے بڑھائیں. اچھا، ٹریڈ انڈسٹریلائزیشن کی اس نے، فری ٹریڈ ٹریٹیز کی برٹن کے ساتھ، بیلجیم کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، آن اسٹرانگ اکانومی. اچھا، ہی پلیڈ ویری ویل. مطلب یہ کہ اس نے اپنی اسٹیٹ کو کافی حد تک مضبوط کیا. تو یہ تھا بسمارک کا ابتدائی ہمارے ہاں انٹروڈکشن. تو اب ہم اس کے یونیفیکیشن کے ڈپلومیٹک ایونٹس پڑھیں گے جو بسمارک سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.